ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له، لا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ایک خاص مناسبت سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ رب العزت والجلال نے سعادت عطا فرمائی ہے. بہت دنوں سے، بلکہ ہمیشہ سے ہی اس بات کی اپنے اندر بھی اور بالعموم امت کی اکثریت میں اس بات کی کمی محسوس کی جا رہی ہے کہ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کمی ہے. اس کمی کا احساس بولنے والے کو بھی ہے، اور اسی وجہ سے یہ داعیہ اور دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ اس کے اسباب اختیار کیے جائیں تو انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے. اس لیے ارادہ ہوا کہ وہ اسباب آپ کے سامنے بھی رکھ دیے جائیں، تاکہ جس طرح کہنے والا فائدہ اٹھا رہا ہے
اور اٹھانے کی نیت رکھتا ہے، آپ حضرات بھی اس سے محروم نہ رہیں، اس لیے کہ ایک ایمانی رشتہ اور بھائی چارگی ہونے کی وجہ سے ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ اسے جس قسم کی خوشی حاصل ہے سامنے والے بھی اس سے محروم نہ رہیں۔ باپ اپنے بچوں کو غریب دیکھنا نہیں چاہتا ہے، چاچا اپنے بھتیجوں کو غریب دیکھنا نہیں چاہتا، بیمار دیکھنا نہیں چاہتا، تنگ دستی اور تنگی کی حالت میں وہ ان کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ چاہتا کہ اللہ نے مجھے جو نعمت عطا فرمائی ہے سامنے والے بھی اس سے بہراور ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ دین کی بنیادی چیز ہے اور اساسی اور مرکزی چیز ہے۔ اسی لیے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کے نزدیک اپنی ذات، اپنی آل اولاد اور پوری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کا سب سے پہلے اور سبب اور ذریعہ یہ ہے کہ آدمی دل سے دعا کرے۔ جس طرح آدمی گھر مانگتا ہے اللہ سے، مکان مانگتا ہے، جس طرح آدمی کاروبار کی ترقی مانگتا ہے، جس طرح آدمی روزی کی فراخی مانگتا ہے، روزی کی برکت آدمی مانگتا ہے، جس طرح آدمی صحت مانگتا ہے اللہ سے اور اپنے آل اولاد کے لیے فراخی اور ان کے لیے نعمتیں مانگنے کا اہتمام کرتا ہے، اسی طرح آدمی اپنی جلوتوں خلوتوں میں اللہ کی اور اس کے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مانگنے کا اہتمام کرے۔ اللہم ارزقنی حبک وحب رسولک، اللہم ارزقنی حبک وحب رسولک۔ اے اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے آپ کے حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ دنیا بھر کی چیزیں آدمی مانگتا ہے، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، مختلف اوقات میں، اور حج کے سفر پر جب آدمی جاتا ہے تو کعبۃ اللہ میں بھی یہ دعا کرتا ہے۔ آدمی عمرے کے سفر پر جب جاتا ہے اس وقت بھی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اور مختلف مقامات پر آدمی مختلف دعائیں کرتا ہے تو اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھیک مانگے، اس لیے کہ یہ جڑ ہے
اور اسی سے تمام شاخیں پھوٹتی ہیں. جڑ سوکھ گئی، پانی ہی نہیں دیا جڑ کو تو شاخیں بھی سوکھ جائیں گی، اور پھر کوئی آثار اور کوئی نمایاں اثرات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اس کے بدن پر اور اس کی عبادتوں میں، اس کے جلوتوں اور خلوتوں میں، انفرادی و اجتماعی اعمال میں ظاہر نہیں ہوں گے. تو سب سے پہلا کام آدمی کو یہ کرنا چاہیے، سب سے پہلے اس بات کی ضرورت محسوس کرے آدمی کہ وہ اللہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوال کرے. اس ترقی کی دنیا میں، کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں، ہر آدمی دوڑ رہا ہے اپنے دکان کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف، اور اپنے بال بچوں کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف. یہ منع نہیں ہے، لیکن آدمی صرف دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے، 24 گھنٹے کا مشغلہ دکان بن جائے، 24 گھنٹے اس کے دل و دماغ میں گھر ہی مسلط رہے، کاروبار ہی اس پر قبضہ جمائے ہوئے ہو، اور آدمی کا دل و دماغ ادھر ہی مشغول ہو، ادھر ہی لگا ہوا ہو. میں نہیں سمجھتا کہ ایک کامل ایمان والے کی زندگی کا یہ نقشہ اور نمونہ ہوگا. اسی لیے اسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑی دل کی گہرائیوں سے، بڑی منت سماجت کے لہجے میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، بڑے ادب کے ساتھ، کبھی جلوتوں میں، کبھی خلوتوں میں، کبھی صدقہ کر کے، کبھی حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر، کوئی دن اور کوئی نماز اور کوئی دعا کی قبولیت کا وقت ہو ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ مانگی جائے. ضرور محبت کو مانگنا چاہیے. دوسرا کام جس سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا. اسی مناسبت سے ایک آیت کریمہ جس کا تعلق سورہ احزاب سے ہے میں نے تلاوت کی تھی. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ کا درود بھیجنا تو یہ ہے کہ اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں اور اللہ برکت نازل فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر. اور فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضور پر رحمت نازل فرمائیے، آپ حضور پر برکتوں کا نزول فرمائیے. اس کے بعد پہلے تو تمہید اس طرح باندھی کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. علماء نے لکھا ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک عجیب بات لکھی ہے اور فرمایا کہ یہ واحد عمل ہے درود شریف. نماز اللہ نہیں پڑھتے اور روزہ اللہ نہیں رکھتے، بندے رکھتے ہیں، اور اسی طرح اور دیگر عبادتیں ہیں جس کا اہتمام بندے کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا. لیکن فرمایا کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے، سب درود شریف کہہ لیجئے، اس سے آپ رحمتوں کا نزول کہہ لیجئے، برکتوں کا نزول کہہ لیجئے، جو چاہے آپ تعبیر کر لیجئے، لیکن عربی زبان ان تمام معانی کو حاوی ہے اور جامع ہے. فرمایا کہ یہ واحد عمل ہے درود شریف جس میں بندوں کے ساتھ اللہ بھی شریک ہے، تو اس کی برکتوں کا، عظمتوں کا، اس کی رفعتوں، بلندیوں کا آپ خود اندازہ لگائیے.
یہ تمہید باندھنے کے بعد اللہ آگے کہتے ہیں اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیے اور درود بھیجیے۔ یہ بڑا بابرکت عمل ہے، اس سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا میں فرشتے گھومتے رہتے ہیں، جہاں ذکر کی محفلیں لگتے ہیں وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور جہاں تلاوت کلام پاک کے حلقے لگتے ہیں، تعلیم و تعلم کے حلقے لگتے ہیں، ان کا کام یہی ہے۔ الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں اور الگ الگ شعبوں پر الگ الگ فرشتے مقرر ہیں، ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ بارش کے الگ فرشتے، آسمانوں کے نظام کے الگ فرشتے، روزی پہنچانے والے کروڑوں فرشتے ہیں جن کے سردار حضرت میکائیل ہیں۔ پورا بارش کا نظام، پورا بادلوں کا نظام، روزی پہنچانے کا نظام، یہ پورا ایک فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اسے نبھاتی ہے، سنبھالتی ہے۔ اور جان نکالنے والے فرشتے الگ، روح نکالنے والے فرشتے الگ، جس کے سردار حضرت اسرائیل ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں فرشتے ان کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مصیبتوں سے بچانے والے فرشتے الگ۔ اس طرح الگ الگ شعبوں پر الگ الگ فرشتے مقرر ہیں۔ اسی طرح جہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس درود کو، یہ فرمایا کہ جو آدمی میری قبر پر کھڑے ہو کر کے درود پڑھتا ہے اسے میں خود سنتا ہوں اور اس کے سلام کا میں جواب دیتا ہوں۔ میں خود سنتا ہوں اس لیے کہ تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں باحیات ہیں، زندہ ہیں۔ انبیاء اپنی قبروں میں باحیات ہیں اور زندہ ہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی کے پوچھنے پر کہ اللہ کے رسول جب ہم درود پڑھتے ہیں آپ کی قبر کے پاس آ کر کیا آپ سنتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جی میں سنتا ہوں اور تمہارے درود کا میں جواب دیتا ہوں۔ تو انہوں نے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، آپ مٹی میں مل جائیں گے تو بھی سنیں گے؟ تب حضور نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء زمین پر اس بات کو حرام کر رکھا ہے کہ وہ انبیاء کے بدنوں کو کھائے۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ اسی طرح شہداء کے بارے میں بھی آتا ہے، اس کی تصریح تو قرآن پاک ہی میں ہے کہ اللہ نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہداء جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تم ان کی قبر کی اس دنیا میں رہ کر کے اس برزخی زندگی کی کیفیت و نوعیت کو تم نہیں سمجھ سکتے، تمہیں سمجھانا بہت مشکل ہے، دوسری دنیا کی بات ہے۔ بالاجمال اتنی بات اب سمجھ لیجئے کہ انبیاء جس طرح انبیاء زندہ ہیں اپنی قبروں میں، شہداء بھی زندہ ہیں، بلکہ قرآن کریم نے کہا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ ان کو روزی دی جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر درود بھیجتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میں اسے خود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں آدمی بیٹھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو
تو حضور فرماتے ہیں فرشتے لا کر مجھے درود پہنچاتے ہیں اور نام بنام پہنچاتے ہیں، فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے جو فلاں کا بیٹا ہے۔ پڑھنے والے کا بھی نام لیا جاتا ہے، پڑھنے والے کے والد کے نام کے ساتھ حضور پر کے دربار میں درود پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے سرکار علماء نے فرمایا کہ جو آدمی جتنا زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، اسے حضور کی اتنی زیادہ محبت اور حضور سے اتنا زیادہ انس، لگاؤ اور حضور پر من مٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ دعا مانگنا ہے۔ اس لیے کہ میں عرصے سے اس بات کو اپنے اندر بھی اس بات کی کمی محسوس کرتا ہوں، اور پھر امت کی اکثریت میں اس بات کی کمی محسوس کرتا ہوں کہ ہے محبت کی چنگاری کے بغیر کون مسلمان زندہ رہ سکتا ہے۔ ہر ایک کے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور یقیناً ہے اگر کسی کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ چاہے وہ جو ہے وہ زور زور سے چیخ چیخ کر یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، چاہے اس کا نام مسلمانوں کا ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا ہو، کسی کا دل اگر حضور کی محبت سے خالی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن نفس محبت کی بحث نہیں ہے، بات اس بات کی چل رہی ہے کہ اس چنگاری کو شعلہ بنا دینے کی ضرورت ہے۔ جتنی محبت ہے اتنی محبت کافی نہیں ہے۔ پیاس بجھانے کے لیے ایک پانی کا ایک قطرہ کافی نہیں ہوتا، بھوک مٹانے کے لیے ایک نوالا کافی نہیں ہوتا۔ جتنی محبت ہے اتنی محبت نجات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی نہیں ہے۔ اس میں اس چنگاری کو شعلہ بنا دینے کی ضرورت ہے، اس پانی کے قطرے کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی کے اسباب میں ترتیب وار ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا سبب دعا ہے، خود بھی دعا کرو، اور جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہیں، طلباء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، علماء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اہل اللہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لوگ بزرگوں سے کیا کیا دعا کراتے ہیں کہ مجھے دعا کر دیجئے میرا ایک دکان ہے 2 دکان ہو جائے، دعا کر دیجئے مجھے لڑکا مل جائے، دعا کیجئے میرے بیٹی کی شادی ہو جائے، دعا کیجئے۔ کوئی غلط نہیں ہے، دعا کرائیے۔ اب دنیا کے لیے بھی دعا کرائیے، دکان کے لیے بھی دعا کرائیے، مکان کے لیے بھی دعا کرائیے، بیٹے کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اپنی مشکلات دور ہونے کے لیے دعا کرائیے۔ لیکن یہ دعا بھی کرائیے کہ مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، مجھے نماز کی توفیق ہو جائے، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، مجھے درود شریف کی توفیق نہیں ہوتی ہے، درود شریف کی توفیق ہو جائے۔ اس کے لیے دعا فرمائیے۔ آنکھ نہیں کھلتی فجر کی نماز میں، کیا بات ہے؟ ذرا غور کر کے مجھے بتائیے کہ فجر کی نماز میں آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ فجر کی نماز سے اللہ نے مجھے اب تک کیوں محروم کر رکھا ہے؟ یہ بھی دعا کرانے کی چیزیں ہیں، اور دعا کرانے سے زیادہ دعا لینے کی کوشش کیجئے۔ لوگ دعا بہت کراتے ہیں، بس فوراً ہاتھ بڑھا دیے دعا فرمائیے۔ کیا دعا کہ دعا نکلتی ہی نہیں دل سے۔ ایک شاگرد ہے، وہ کبھی استاذ کا چہرہ ہی نہیں دیکھتا، کبھی استاذ کے قریب ہی نہیں آتا، اور جب ملتا ہے کبھی خدمت نہیں کرتا، کبھی اس نے پیر نہیں دبائے، کبھی اس نے جو ہے وہ سر نہیں دبایا، کبھی سر پر تیل نہیں لگایا۔ ایک بیٹا ہے جو کبھی باپ کے قریب نہیں آتا، اور باپ کا چہرہ ہی دیکھنا نہیں چاہتا، ماں کا چہرہ ہی دیکھنا نہیں چاہتا، نہ ان کے کھانے کی فکر ہے، نہ ان کے پینے کی فکر ہے، نہ ان کے دوا کی فکر ہے، نہ ان کے کپڑے کی فکر ہے، نہ ان کے گھر کی فکر ہے، نہ ان کے سواری کی فکر ہے، نہ ماں باپ کے غم کی فکر ہے، نہ ان کی خوشی کی فکر ہے، کسی میں وہ شریک نہیں ہے۔ کیا دعا نکلے گی؟ ہو سکتا ہے وہ خاموش ہی رہ جائے تو بہت بڑا باپ ہے دنیا کا، ورنہ ایسے موقع پر ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل جاتی ہے، اور بد دعا کے لیے زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ دل دکھ گیا وہی بد دعا ہے، دل خوش ہو گیا زبان کو حرکت میں لانے کی ضرورت نہیں، وہی دعا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اساتذہ کو میں نے دیکھا کہ زبان سے تو کچھ کہنے کا ان کا معمول نہیں تھا، لیکن خوش ہو جاتے تھے۔ جب خوش ہوتے تھے تو ان کی خوشی اس طرح ظاہر ہوتی تھی کہ وہ کبھی وہ عطر دے دیے،
ان کی خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ تھا، یہ ہوتا تھا کہ کچھ 10 روپے دے دیے. خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہوتا تھا، یہ لیجئے ٹوپی، یہ لیجئے قلم. اس طرح ان کے خوشی کا انداز ہوتا تھا. تو یہ دعائیں کرانے کے بجائے دعا لینے کی فکر کرنی چاہیے. ہاں، ایک قصہ سناتا ہوں میں آپ کو. دعا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، اس کے لیے دعا کرو اور دعا کراؤ. دعا کیسے؟ 2 قصے سناتا ہوں آپ کو. ایک آدمی تھا جو مٹی کو سونا بنانا جانتے ہیں، کیمیا کا فن. مٹی سے سونا بنانا ایک فن ہوتا ہے، یہ اس کو کیمیا کا فن کہتے ہیں. ایک کیمیا گر تھا. بادشاہ کو کسی نے خبر پہنچائی، مخبری کر دی کہ ہماری سلطنت کی حدود میں، آپ کی فرما روائی میں یہ ایک آدمی رہتا ہے، وہ کیمیا کا فن جانتا ہے، بلا لاؤ اسے. بادشاہ نے کہا، دربار میں حاضر ہوا. اس نے کہا، سنا ہے کہ آپ کیمیا کا فن جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نہیں آتا فن کیمیا کا. کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ. چلا گیا. اس کے بعد بادشاہ ہی بھیس بدل کر کے اس کی خدمت میں پہنچ گیا. پہنچ کر وہ جہاں جنگل میں، ایسے لوگ جنگلات میں جھونپڑی بنا کر کے رہتے ہیں، جو جتنا با کمال ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اپنے کو چھپاتا ہے. ظاہر وہ لوگ کرتے ہیں جو بے کمال ہوتے ہیں، با کمال چھپ چھپ کر پھرتے ہیں تاکہ کوئی پہچان نہ لے. اس لیے کہ جو صاحب نظر ہوتے ہیں وہ با کمال لوگوں کو پہچان لیا کرتے ہیں. اس لیے ان کو حکم ہے کہ وہ اس طرح رہے. اس کی خاص مصلحتیں ہوتی ہیں. تب بادشاہ پہنچ گیا. جنگل میں جھوپڑی تھی وہ کیمیا گر کی. وہاں اس کے گھر کا سودا لاتا تھا، ترکاری لا کر دیا کرتا تھا. بادشاہ خدمت کرتا تھا، پیر دباتا تھا، سر کو تیل لگاتا تھا، مالش کرتا تھا، مساج کرتا تھا، پتہ نہیں گھر کے جو کچھ کام ہے، پانی بھرتا تھا گھر میں، خدمت کرتا تھا. خدمت کرتے کرتے اس نے کہا کہ آپ کو کیمیا آتی ہے؟ کہا مجھے کیمیا آتی ہے. کبھی موڈ ہوگا تو تمہیں بھی سکھا دیں گے، کبھی اچھا موڈ ہوگا تو تمہیں بھی سکھا دیں گے. کہ 7 دن رہ کر کے 1 ہفتہ بادشاہ وہاں سے چلا آیا. پھر وزیروں کو بھیجا کہ بھائی وہ ایک فلان جنگل میں کیمیا گر رہتا ہے جسے سونا بنانے کا فن آتا ہے، اسے پکڑ کے لاؤ. بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، وہ حاضر خدمت ہوا اپنے دیہاتی لباس میں، ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے. آپ کو کیمیا آتی ہے؟ کہا نہیں آتی ہے. کہا رے باولے. پھر اس نے وہ پورا واقعہ یاد دلایا. وہاں جو جنگل میں 7 دن تیری خدمت کیا وہ میں ہی تو تھا. کہا اچھا تم تھے؟ اور وہاں پوچھتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ مجھے کیمیا آتی ہے. دربار میں بلا کر پوچھتا ہوں تو کہتے ہو مجھے کیمیا نہیں آتے. تو مسکرا کر کے اس کیمیا گر نے کہا، کوئی تخت پر بیٹھ کر پوچھتا ہے تو میں کیمیا بھول جاتا ہوں، کوئی پیر دباتے دباتے پوچھتا ہے تو مجھے کیمیا یاد آ جاتی ہے. تو دعائیں لینے کا طریقہ ہوتا ہے. حضرت باقی باللہ، اللہ کروڑوں برکتیں کرے خواجہ باقی باللہ کی قبر پر، چشتیہ سلسلے کے ہندوستان میں بانی ہے. اگر یہ صوفیہ درویش ہندوستان میں نہ آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریر سے ہندوستان کو نہیں جیتا جا سکتا تھا، ہندوستان کو تقریر کے زور پر فتح نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر خواجہ نظام الدین اولیاء، اگر خواجہ اجمیری، صابر کلیری، بابا فرید الدین گن شکر، ادھر ایسا دور تھا، وہ جوگیوں کا دور تھا، مجاہدے کرنے والوں کا دور تھا. ادھر ہوا پر اڑ رہے ہیں، ایک آدمی ہوا پر اڑ رہا ہے، ایک آدمی ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہے، لوگ کسے مانیں گے؟ ایک آدمی پانی پر چل رہا ہے، ایک آدمی کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، کس کی مانیں گے؟ اس لیے ضرورت تھی اس فتنے کی کاٹ کے لیے. لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. اگر کوئی ہوا پر چلا تو صوفی سرمد نے اپنے جوتے کو حکم دیا، جاؤ اس بدماش کو سر پر مارتے مارتے نیچے اتار کے لاؤ. اس طرح جوگیوں کو صوفیہ نے فتح کیا ہے. خواجہ باقی باللہ ہندوستان میں چشتیہ سلسلے کے بانی ہیں. خواجہ باقی باللہ کے گھر میں بے وقت ایک مہمان آ گئے، بے وقت مہمان آ گئے، خدمت کی.
انہوں نے کچھ کہا نہیں ان کو، وہ خود سمجھا. یہ سمجھنے کی بات جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ سمجھنے کی بات جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں کہ خود سمجھ گئے ان کے گھر میں اس وقت ضرورت ہے. پوچھنے پر تو لوگ بھکاری کو بھی دیتے ہیں، بھیک مانگنے والے کو بھی دیا جاتا ہے. بزرگوں کی خدمت کرنے کا، علماء کی، درویشوں کی، اہل دل اور اہل دعا حضرات کی خدمت کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. وہ مانگتے نہیں دنیا، اس لیے کہ دنیا کی حقیقت کھل جانے کے بعد آدمی کے ہاتھ نہیں اٹھتے دنیا مانگنے کے لیے. کہ پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اللہ کی معرفت کا، اللہ کی تجلیات کا نظارہ کرنے کے بعد دنیا مانگنے کی آدمی کو ہمت نہیں ہوتی. ایک آدمی اسی طرح گیا بزرگ کی شہرت سن کر کے کہ ملاقات ہوگی، غالباً خواجہ ابو الحسن خرقانی ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں کہ سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اس وقت جو فتح کرنے کے لیے آئے تھے ان کو جبہ دیا، وہ حاضر ہوئے تھے ان کی خدمت میں. بہت کوشش کیا، سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہو رہا. تو ایک دن خواجہ ابو الحسن خرقانی کا وہ جبہ پہن کر کے گر گئے سجدے میں، اللہ اس جبے کی برکت سے آج سومناتھ کو فتح ہونا ہے. تو فجر کی نماز کے بعد سومناتھ مندر فتح ہوا. خواجہ ابو الحسن خرقانی کی شہرت سن کر ایک آدمی آیا تو جنگل سے لکڑیاں لا رہے تھے. اس حالت میں دیکھا اس نے، کہا یہ بزرگ ہیں، اگر یہ بزرگ ہوتے تو ان کے پاس تو خزانے ہوتے ہیں، جو چاہے اللہ کی طرف اشارہ کر کے مانگ لے. لکڑیاں لائے. اس کے دل میں وسوسہ گزرا. تو خواجہ ابو الحسن خرقانی کے جب اہل دل کے سامنے حاضر ہو تو اپنے دل پر کی نگرانی کرو. بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اشارے میں بولنے والے بولتے ہیں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں. ابو الحسن خرقانی نے وہ جو لکڑیوں کا گنچا تھا اسے پھینک دیا نیچے. جو پھینکا تو وہ سونے کا بن گیا. اس کی طرف دیکھ کر کے کہا میرا پروردگار کا تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی ایسی ہو، میں نے خود اختیار کر رکھا ہے. تو بات سمجھ گیا. سامنے روٹیاں والا تھا، مہمان بے وقت آئے، فوراً سمجھ کر کے روٹیاں سالن جو کچھ تھا وہ لا کر کے خدمت کر دیا. خدمت ہو گئی، مہمان چلے گئے. بہت خوش ہوئے خواجہ باقی باللہ، اور انہوں نے کہا کہ بھائی آج میرا دل بہت خوش ہو گیا ہے تمہاری خدمت سے. ایک تو تم نے خدمت کی اور موقع پر خدمت کی، اور دوسرا بن مانگے خدمت کی. میں نے سوال بھی نہیں کیا تمہارا، پوچھو کیا پوچھتے ہو. تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے آپ جیسا بنا دیجیے. وہ بھی بڑا چالاک تھا روٹیوں والا. کاش ہمیں وہ اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے. بزرگوں کے پاس جا کر لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ لاتے ہیں. بزرگوں کے پاس جا کر مانگنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو محبت عطا فرمائی ہے اپنے اللہ کی، وہ ہمیں بھی عطا فرمائی ہے. حضور کی جو محبت عطا فرمائی ہے اس کا کچھ حصہ اللہ سے درخواست کر کے ہمیں بھی، جو اللہ سے آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی وہی کچھ حصہ عطا فرمائے. دین پر مٹنے کا جو جذبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اللہ نے جو آپ کو قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا ہے، اللہ سے دعا کر کے میرے لیے بھی منظور کرا دیجئے. یہ بھی دعائیں کرانے کی ہوتی ہیں. ایک مرید نے ایک بزرگ کی 40 سال خدمت کی. کتنے سال؟ 40 سال خدمت کی. جب بہت خوش ہو گئے تو انہوں نے دعا دی، اللہ تیرے دل سے دنیا کی ناپاک محبت ختم کر دے. آپ سوچتے ہوں گے کیا بہت بڑی دعا دی. بہت بڑی دعا دی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا دعا دی. بہت بڑی دعا دی، آپ کو اندازہ نہیں کیا دعا دی. اورنگزیب ہندوستان کے بادشاہ، 2 بھائیوں میں اختلاف ہوا. حاضر ہوئے ایک بزرگ کے پاس کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو پہلے بھائی حاضر ہوا تو دارا کیا کہ بیٹھو مصلی پر. اس نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھوں گا، ادب کے خلاف ہے. کہا نہیں بیٹھو. کہا نہیں ادب کے خلاف ہے. پھر کہا نہیں بیٹھو. نہیں ادب کے خلاف ہے. وہ اس طرح کہتے رہے، نہیں بیٹھے، سامنے بیٹھے. اس کے بعد اورنگزیب وہ آ کر چلے گئے. اس کے بعد اورنگزیب آئے، کہا کہ حضرت حاضر ہوا ہوں، اختلاف ہو گیا 2 بھائیوں میں، دعا فرمائیے. پورے ہندوستان میں کتاب و سنت کی
جو ہے سلطنت ہو جائے, دین زندہ ہو, اس لیے میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں. میری یہ ایک پیسہ بیت المال سے نہیں لیا. ٹوپیاں سی کر قرآن کریم لکھ کر کے زندگی گزاری اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے. اسی لیے بعضوں نے ان کو خلیفہ راشد مانا ہے, اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو. کبھی انشاءاللہ آپ کو 50 سال غالباً انہوں نے حکومت کی, جب تک مرض الوفات میں بھی مبتلا رہے, کسی کو بغاوت کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. اتنا روب و جلال کا بادشاہ تھا اورنگزیب. حاضر ہوئے, انہوں نے کہا کہ بیٹھیے مصلی پر. جب مصلی پر بیٹھ گیا, اس کے بعد کہا حضرت دعا فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بادشاہت حاصل ہو. تو انہوں نے کہا بادشاہت تو میں نے دے دی ہے آپ کو. کہا کہاں دے دی؟ کہا مصلی پر تو بٹھا دیا, وہ بادشاہت ہی تھی, بادشاہ تم ہی بنو گے. کہ حضرت میرے سر پر تاج بھی رکھ دیجئے. فرما تاج میں نہ رکھوں گا, تم کو جو خادم وضو کراتا ہے اس کے ہاتھ سے تاج رکھوائیو. خیر جب گئے تب کیسا کہیں, راز کو فاش کر دیا انہوں نے. تو وضو کرانے والے وضو کرائے. ایک دن کسی طرح اپنا ہاتھ مصروف رکھ کے کہا کہ بھائی وہ جو تاج ہے اٹھا کر سر پر رکھ دو. خادم کو شبہ ہوا کسی نے راز کھولا ہے. اس کے بعد سے جو غائب ہوا پھر نظر نہیں آیا, تاج رکھا. خیر اورنگزیب بادشاہ بن گئے. تو انہوں نے دعا کی, خواجہ باقی انہوں نے دعا کی آپ جیسا بن جاؤں. کمرے کے اندر انہوں نے بہت کہا کہ بھائی تمہارے اندر اس کی استطاعت نہیں, دوسری چیز مانگ لو. کہ نہیں میں آپ ہی جیسا مجھے بننا ہے. خیر کمرے میں لے گئے. کہتے ہیں کہ جب باہر آئے تو چہرہ بھی بدل گیا تھا. دعا لینے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. خواجہ باقی ایک اور قصہ سناتا ہوں. یہ بے ادبی کی دنیا ہے, کیا کہوں کیا نہ کہوں سمجھ میں نہیں آتا. یہی ایک جڑ ہے بے ادبی کی جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے. یہ ساری شاخیں ہیں, بے ادبی کے اثرات ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں. ایک بزرگ تھے, ان کی ایک شخص خدمت کرتا تھا. ایک مرتبہ ناراض ہو گئے اس پر, نکال دیا باہر. چلو نکلو باہر, نکال دیا. اگر ہم ہوتے تو کہتے کہ ٹھیک ہے نکال دیا تو نکال دیا, تو نہیں تو اور صحیح, تو نہیں تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا. ہمارا یہ حال ہے. لیکن نکل گئے, بہت دیر تک غور کرتے رہے. اب کیا باریابی کی کیا شکل ہوگی, دوبارہ بحال ہونے کی کیا شکل ہوگی, غور کرتے رہے. کسی نے بتایا کہ شیخ کو بندر کا کھیل دیکھنے کا بڑا شوق ہے. تو گئے اور 1 سال تک بندر کھلانے کا کھیل سیکھتے رہے, مداری بن گئے. اس کے بعد دوسرے سال آ کر کے اپنے شیخ کے گھر کے سامنے ڈیرا لگا دیا. جب آ کر کے بہت کھل کر کے خوب جتنے اس کے نمونے ہو سکتے تھے بندر کے کھیل کے سب دکھائے. اور جب اطلاع ہوئی تو شیخ بھی ان کے استاد باہر آ کر کے کرسی ڈال کر کے بیٹھ کر دیکھنے لگے. وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے بندر کا کھیل اگر کوئی واقعی سیکھ کر دکھائے. اور اس کے بعد وہ جب کھیل مکمل ہو جاتا ہے ان کے کرش میں, تو وہ کشکول لے کر کے مانگتے ہیں. آدمی 5 روپے 10 روپے ڈالتے ہیں. اس طرح مانگتے مانگتے شیخ کے پاس پہنچا. انہوں نے کہا کبھی آج تو تم نے بہت اچھا کھیل دکھایا ہے, تو میری طبیعت خوش ہو گئی, مانگو کیا مانگتے ہو. تو انہوں نے کہا حضرت واقعی جو مانگوں گا وہ دو گے؟ ہاں جو مانگو گے وہ دوں گا. کہا حضرت واقعی جو مانگوں گا وہ دے گے؟ ہاں. اس کے بعد اپنا امامہ نکال کر پھینکا, پورے کپڑے نکال کر کے اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوئے. کہ میں تمہارا وہی خادم ہوں جس کو 1 سال پہلے آپ نے نکال دیا تھا, پھر آپ اپنے دربار میں خدمت میں قبول فرما لیجیے. تو سینے سے لپٹ کر کے وہ بھی روئے, شاگرد بھی رو رہا ہے, استاذ بھی رو رہے ہیں. یہ ادب کا دور تھا, یہ دعائیں لینے کا طریقہ ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا سب سے پہلا کام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے. آپ کو عجیب لگ رہا نا, اس دنیا کے دھندوں میں مسجد سے نکلنے کے بعد جب آپ دنیا کے دھندوں میں جائیں گے آپ کو میرا جملہ عجیب لگے گا نا, کہ حضور کی محبت یہ ترقی کے دور میں, ٹیکنالوجی کے دور میں حضور کی محبت مانگنے کا سبق سکھایا جا رہا ہے. محبت ہے, اسے شعلہ بنا دینے کی ضرورت ہے, کہ اس محبت کی آگ میں سر سے لے کر پیر تک جل جانے کی ضرورت ہے, کہ تمہارا وجود باقی نہ رہے, تمہاری کوئی تمنا باقی نہ رہے, حضور میں فنا ہو جانے کی ضرورت ہے. ابو ذر غفاری سلام ہو تیری عظمتوں پر. ابو ذر غفاری ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا اللہ کے رسول
اپنا نام لیے بغیر پوچھا. ایک آدمی ہے جو ایک آدمی سے محبت کرتا ہے لیکن محبوب کے جیسے اعمال اس کے نہیں ہے, وہ کر بھی نہیں سکتا. حضور ابو ذر کے مقصد کو پہنچ گئے. ابو ذر یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ابو ذر کو محمد الرسول اللہ سے محبت ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں کو کہاں پہنچ سکتا ہے آدمی. تو سوال یہ تھا کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا تو جنت میں پتہ نہیں آپ کہاں رہیں گے. ابو ذر کا پتہ نہیں کہاں ٹھکانا, جنت بھی کوئی یقینی نہیں. صحابہ کو وسوسے گزرتے تھے, شبہات ہوتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب. ابو ذر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جس کے دل میں جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے گو اس کے اعمال میں کمزوریاں ہیں لیکن اس کے باوجود محبت کرنے والے کے ساتھ اللہ جنت میں اسے جمع فرمائیں گے. لیکن درجات الگ ہوں گے. انبیاء تو انبیاء ہیں لیکن ملاقات کا موقع دیا جائے گا, زیارت کا موقع دیا جائے گا, حضور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع دیا جائے گا. یہ دوسرا دعا کرنا اور دعا کرانا, جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان سے دعا کرانا اور دعا کے طریقے پر کرانا. جیسا میں نے کہا یہ کہ دعا کیجئے نہیں, دعائیں کرانے کے بجائے دعا لینے کے اسباب پیدا کرو, دعا لینے کے اسباب پیدا کرو. دوسرا میں نے کہا تو درود شریف کثرت سے پڑھو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی اس سے. اور تیسرا اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہو سکتے ہو تو حاضر ہونا یہ بھی ایک محبت پیدا ہونے کا بڑا اہم ذریعہ ہے. مدینے میں حاضر ہونا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہونا اور سلام پیش کرنا, یہ حضور سے حضور کی محبت حاصل کرنے کا یہ بھی ایک نسخہ ہے. اور تیسرا حدیث کا مطالعہ, حدیث پڑھنا, اگر پڑھنے نہیں آتا تو سننا. یہ کہ کلام اللہ کا کلام, اس کے پڑھنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ کہ حضور کا کلام نبوت جسے حدیث کہا جاتا ہے وہ بھی محفوظ ہے, یہ بھی محفوظ ہے. اس لیے کہ حدیث قرآن کی شرح ہے, شرح محفوظ نہیں ہوگی تو کلام کے محفوظ رہنے کا کیا مطلب ہے. کلام بھی محفوظ ہے, کلام کی مراد بھی محفوظ ہے. ہاں اس کے لیے حدیث پڑھنا, اگر پڑھنے نہیں آتا تو کسی سے پڑھ کر سننا. ہمارے یہاں صبح شام فضائل اعمال ہوتی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابیں گھر میں پڑھ کر جو ہے حدیث کی کھانے کی سنتیں, پینے کی سنتیں, اٹھنے کی سنتیں, یہ تمام کیا کیا سنتیں ہیں معلوم ہو. جب معلوم ہوگا تو پھر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. چوتھا سنت کی اتباع, یہ چوتھی چیز ہے. سنت کی اتباع سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ بالکل الگ الگ موضوع ہے, بالکل میں ترتیب وار ذکر کر رہا ہوں. پانچواں, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما رکھی ہے, جن سے حدیث کا کام ہو رہا ہے, جن سے دین کا کام لیا جا رہا ہے, جن کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو, کیا ان سے بھی حدیث کا کام لیا جاتا ہے؟ ان سے بھی حدیث کی حفاظت کا کام لیا جاتا ہے؟ کہ ان سے بھی حدیث کی اشاعت کا کام لیا جاتا ہے؟ کہ پوری دنیا کو خیر بات کہہ کر کے اور رات دن حدیث کے مطالعے میں اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہوں گے؟ یہ تو خالص حضور کا معجزہ ہے, یہ خالص حضور کا معجزہ ہے. ایسے بزرگوں کی خدمت اور ان کی صحبت اور ان کی دعائیں لینے کی کوشش کرنی چاہیے. 5 چیزیں میں نے ترتیبار ذکر کی ہیں, اس میں بعض تفصیلات بھی ہیں, انشاءاللہ پھر میں کبھی عرض کروں گا, تفصیل کا موقع نہیں, وقت ہو گیا ہے. سب سے پہلے اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی غالب محبت عطا فرمائے, حضور کی محبت میں فنا ہو جانے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے, اور حضور پر مر مٹنے کی اللہ ہم سب کو توفیق اور مر مٹنے کا سچا پکا جذبہ ہم کو اور ہماری اولاد, ہمارے نسلوں کو عطا فرمائے. دوسرا جو ہے وہ حدیث درود شریف کی کثرت, اور تیسرا حدیث پاک پڑھنا یا سننا, اور چوتھا سنت کی اتباع,
اور کبھی کبھی روضہ اقدس پر حاضر ہونا، اور پانچواں جو لوگ اہل دعا ہیں ان کی صحبت، خدمت اور ان سے دعاؤں کی درخواست۔ یہ سب باتیں مختصر تھیں، یہ 5-6 اسباب ہیں، اور بھی بے شمار اسباب ہیں۔ بالاجمال اس وقت جتنی باتیں میرے ذہن میں آئیں میں نے عرض کیا، وقت بھی بہت کم ہے، پھر انشاءاللہ کبھی اسی کو اور پھیلائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔